بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہدایت النحو سبق نمبر 44. اسم فاعل اسم مفعول سے متعلق شروع ہو رہا ہے. اسم فاعل اسم مفعول یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسم فاعل اسم مفعول آپ نے پڑھا ہے اسماء مشتقات میں سے ہیں، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے پچھلے سبق میں کیا کہ اسماء مشتقات کتنے ہیں؟ کوفیوں کے نزدیک 7 اور بصریوں کے نزدیک 6. کوفیوں نے کس کا اضافہ کیا؟ مصدر کا. انہوں نے مستقمن کس کو بنا دیے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ. اور بہت ساری باتیں بھی آپ نے بہت قیمتی باتیں بھی پڑھی ہیں. اچھا اچھا جی، اسی طرح جو ہے اسم فاعل اسم مفعول یہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں. تو اسم فاعل اسم مفعول یہ سوال تو پرانا ہے، جواب بھی اس کے کئی مرتبہ دیے جا چکے ہیں کہ اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے فرق ہیں، میں نے گروپ میں بھی ایک مرتبہ بھیجے تھے اور اس کے علاوہ بھی میں نے تفصیلاً اس پر پاس کیا. ٹھیک ہے جی. فاعل تو ایک ذات ہوتی ہے، فاعل تو ایک ذات ہوتی ہے، اور اسم فاعل ذات مال وصف ہوتا ہے. یعنی جیسے ضارب مارنے والا، مارنے وصف ہے، والا ذات ہے، اور فاعل ذات ہوتی ہے خالص. ضرب زید مارا زید نے، زید ایک ذات ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فاعل فعل کا ہوتا ہے، فاعل فعل کا ہوتا ہے، اور اسم فاعل خود عامل ہوتا ہے، اور فاعل معمول ہوتا ہے پیچھے فعل کا، اور عمدہ معمول ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی، فاعل کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے. 3 فرق میں نے پھر بھی بتا دیے وغیرہ. اسم الفاعل، اسم فاعل اسم مشتق وہ ہے جو مشتق ہو من فعل، فعل سے. نیچے لکھیں فعل مضارع معروف، مضارع معروف. اسم فاعل کس سے بنتا ہے؟ مضارع معروف سے. ضارب کس سے بنا ہوا ہے؟ یضرب سے. اچھا جی، لید اللہ کیوں مشتق کیا جاتا ہے؟ اچھا نیچے یہ بھی ساتھ لکھتے ہیں کس سے بنا ہے جی؟ مضارع معروف سے. خواہ یہ مضارع معروف فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، عام ہے. لید اللہ تاکہ دلالت کرے علی من، ایسی ذات پر، من موصولہ. قام به الفعل، جس کے ساتھ فعل کیا ہو؟ قائم ہو. بھی علیم صاحب، بھی جس کے ساتھ فعل قائم ہو. علیہ نہیں، علیہ کس میں آئے گا؟ اس میں مفعول میں، اس کے اوپر قائم ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے پڑتا ہے. بمعنی الحدوث، حدوثی معنی اس میں بھی ہوتا ہے. پیچھے مصدر میں آپ نے کیا پڑھا؟ حدوث. اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں مفعول میں بھی کیا ہے؟ سب میں حدوث. ایک لالا ایسا ہے جس میں ثبوت، وہ کون سا ہے؟ جو اس کے بعد آ رہا ہے، صفت مشابہ، اس کے بعد وہ باس آ رہی ہے، اس میں ثبوت. اور ثبوت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ابھی بھی بتایا، پھر دوہرا دیتا ہوں. ہمیشہ کے لیے یا طویل عرصہ کے لیے کسی کام کا ہونا، ثبوت. 14. ہاں جی. اچھا جی، بمعنی الحدوث وصیغتہ من الثلاثی المجرد. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ 2 قسمیں بنائیں گے، ایک ثلاثی مجرد کو الگ رکھیں گے، اور باقی 3 کون مراد؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید الگ. اب ثلاثی مجرد میں اس کا وزن کیا آتا ہے؟ فاعلن. اکثر یہی آتا ہے نا، فاعلن، فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، فاعل. مشہور سی صیغہ ہے، ورنہ میں نے آپ کو 18 لکھوائے تھے. ٹھیک ہے جی، 18. ان میں جمع مکسر کے، جمع مذکر مکسر کے 8 اضافی تھے، جمع مؤنث مکسر کے 2 اضافی تھے. ٹھیک ہو گیا. اور 2 تصغیر کے تھے. کتنے ہو گئے؟ 8، 2 10، 2 12، 2 12 اور 6 مشہور. اچھا جی، اب ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پر آتا ہے. یہ بات تو مسلم ہے، فاعلون کے وزن پر آتا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا آپ اضافہ کریں. میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، پچھلے سال بتایا ہوا ہے. اس پر ایک وزن چھوٹا سا اور بھی ہے جو ایک باب میں استعمال ہوتا ہے. کروما یا کرومو میں شروع کریم فعیل. اس میں کارمن تو اس میں فاعل نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ شارفن تو نہیں آتا. یہ بات بھی یہاں ہونی چاہیے تھی کہ ایک باب ایسا ہے کہ اس میں ثلاثی مجرد سے فعیل کا وزن بھی آتا ہے. اچھا جی، تو وہ بھی آ گیا. یہ سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز کا اور بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں فاعلون کے وزن پر آتے ہیں، مانتے ہیں، اور ایک ادھ باب میں فعیلون آتا ہے، ہو گیا. لیکن کبھی ایسا اس میں فاعل ہوگا جو آپ کو تنگ کرے گا، مثلا داعن، داعن جب آپ پڑھیں گے اس کو، رامن،
تیر پھینکنے والا، داعن دعوت دینے والا. تو پھر وہ لوگ کہیں گے یار یہ تو فاعل کا وزن نہیں ہے. تو آپ پھر ساتھ ایک یہاں پر ہم اس کا اضافہ کر لیتے ہیں کہ فاعل کے وزن پر حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو، یا کیا ہو؟ تو حقیقتاً تو یہی آ گیا ضارب ناصر. تقدیراً کیا ہوگا؟ داعن رامن. داعن اصل میں کیا تھا جی؟ دعایدو سے داعیون، پھر ہو گیا داعیون کسرہ کی وجہ سے. پھر یہاں پر ضمہ ثقیل ہوا گرایا تو اجتماع ساکنہ کی وجہ سے داعن. رامیون اس میں سیدھی سیدھی شروع میں ہی یا تھی اور ضمہ ثقیل تھا تو رامن کروا دیا ہم نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں فاعل کا وزن ثلاثی مجرد میں فاعل کا وزن پر آئے گا، کبھی حقیقتاً جیسے یہ، کبھی تقدیراً جیسے وہ، اور اکا دکا باب میں یعنی کروما یکرومو میں فاعل ہو. یہ ہو گئی پوری بات. اب صحیح ہو گیا. اب باقی تین کون سے ہیں؟ ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی. ومن غیرہ سے ان کو مراد دیے جا رہے ہیں علی صیغۃ المضارع المعروف، علی صیغۃ المضارع المعروف من ذلک الفعل، اس فعل سے بمیم مضمومۃ. ہاں جی باقی تینوں میں اس میں فاعل کیسے بناتے ہیں؟ شروع میں میم مضموم، آخر سے ماقبل کو کسرہ. اگر نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں. ہو جیسے یکرمو سے مکرمن، نہ ہو دے دیا جائے یتفاعل سے متفاعلن، یہاں دیا ہے آپ نے. صحیح ہو گیا. مجتنبن نہ اس میں ہے نا پہلے سے، یجتنب مجتنبن. تین باب ہیں جن میں فتح آتے ہیں نا، تفاعل 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 رباعی مزید، تفاعل تفاعل تفاعل، ان تینوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا جی اب شروع میں میم مضمومہ لگائیں گے مکان حرف المضارع، حرف مضارع کی جگہ پر، علامت مضارع کو ہٹا کر اس کی جگہ پر، یکرمو سے ہٹا کر یا کو مکرم. وَقُصِرَ مَا قَبْلَ الْآخَرِ، اور ما قبل الآخر کو کیا دینا ہے؟ ما قبل الآخر، آخر کے ما قبل کو کیا دینا ہے؟ ساکن. کا مدخل، یدخلو سے مدخلن، یستخرجو سے مستخرجن. ظاہر بات ہے جب آپ اس فعل سے اس میں فاعل بناتے ہیں تو اسم کے اوپر تنوین آنی چاہیے تو تنوین لے آتے ہیں. فعل تو نہیں ہوتا، فعل کے اوپر تو تنوین نہیں آتی. تنوین کون سی نہیں آتی؟ 5 قسموں میں سے 4 قسمیں نہیں آتی. تنوین ترنم آتی ہے، یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہیں. ٹھیک ہے آگے آئے گا. پھر وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ، اور وہ اپنے فعل معروف جیسا عمل کرے گا. یہ فعل یہ جو ہے یہاں پر اس میں فاعل اپنے فعل معروف جیسا عمل کرے گا. لیکن اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے عمل کرنے کے لیے آپ نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا کہ 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ اس میں فاعل اس میں مفعول حال استقبال کے معنی میں ہو، ماضی کے معنی میں نہ ہو. نمبر 2 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو. 6 چیزیں کون سی ہیں؟ مبتدا، موصول، ذوالحال، موصوف، صفت، حمزہ استفہام، اس قسم کی چیزیں یہ آ رہی ہیں کتاب میں. کچھ ذہن میں آ رہے؟ اس میں فاعل اس مفعول اپنے فعل جیسا عمل کرنے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دہرائیں میرے ساتھ. 2. چلیں سمجھیں یہی سوال آیا ہے وفاق میں. اس میں فاعل اس مفعول اپنے فعل جیسا عمل کرنے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2. نمبر 1 حال استقبال کا معنی دیتے ہوں، ماضی کا معنی. نمبر 2 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر ٹیک لگائی ہو، تکیہ سہارا لگایا ہو، سرانا لگائے دو. کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے ان 6 میں سے کوئی آئے، مبتدا آئے، موصول آئے، ذوالحال آئے وغیرہ، یہ آنے چاہیے تاکہ یہ اکیلا نہ ہو کہ یہ نہ سمجھے کہ میں کیسے عمل کروں گا، اس کو دیکھ کر تھوڑا تسلی میں ہو کے عمل کرے. ٹھیک ہے. زیدن ضاربن، ضارب ابوہ. اب دیکھیں ضاربن جو ہے یہ عمل کر رہا ہے لیکن پیچھے زیدن کھڑا ہے، وہ کہتا ہے بچہ کا عمل کر، اس پر تکیہ کر کے عمل کر. آئی بات سمجھ؟ یہ 2 شرطیں ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیں یہ کس اسم فاعل اسم مفعول کی بات ہو رہی ہے؟ جو معرف باللام نہ ہو، جس کے اوپر الف لام نہ آیا ہو. جس کے اوپر الف لام آیا ہو اس میں فاعل اسم مفعول کے اوپر
وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اس کو ان شرطوں کی ضرورت عمل کے لیے نہیں رہتی، وہ ان شرطوں کے بغیر بھی عمل کر جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ یہ پوری بات میں نے کر دی آپ کے سامنے۔ اس میں فاعل اسم مفعول آپ نے فعل جیسا عمل کریں گے، کتنی شرطیں؟ 2۔ نمبر 1 حال استقبال کا معنی دے، ماضی کا معنی۔ نمبر 2 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو، وہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ کب؟ جب اسم فاعل اسم مفعول کے اوپر الف لام نہ ہے۔ اگر الف لام آ جائے تو ان میں اتنی پاور آ جاتی ہے کہ وہ خود ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو شرطوں ورتوں کی ضرورت۔ اور اسم فاعل اسم مفعول کو جو الف لام آتا ہے، مجھے بتائیں وہ کون سا الف لام ہوتا ہے عام طور پر؟ اسمی بمعنی الذی، میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو۔ الف لام اسمی، الف لام حرفی۔ حرفی کی وہ 4 قسمیں جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، جنسی، عادی، خارجی وغیرہ، لیکن یہ جو اسمی ہے وہ یہی ہے جو کس کے اوپر آتا ہے؟ اسم فاعل اسم مفعول کے اوپر بالاتفاق، اور صفت مشبہ پر بالاختلاف۔ صفت مشبہ پر بالاختلاف، کوئی اس کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، لیکن اسم فاعل اسم مفعول پر تو سب کا اتفاق ہے۔ چلیں جی اب دیکھیں، وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ، اور یہ اسم فاعل عمل کرے گا اپنے فعل معروف جیسا۔ کیوں کہا ہے؟ اسم فاعل کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ اسم مفعول ہوتا تو فعل مجہول جیسا عمل کرتا ہے۔ نیچے آ رہا ہے انکانا، دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شرط نمبر 1 ساتھ لکھیں، شرط نمبر 1 انکانا بمعنی الحال او الاستقبال، یہ حال اور استقبال، حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یا کیونکہ ایک وقت دونوں سے معنی نہیں ہو سکتا نا، ایک ہوگا، اس لیے آگا معتبداً، یہاں سے لکھ لیں نمبر 2 شرط نمبر 2 شرط نمبر 2 ساتھ لکھیں، اس نے اعتماد کیا ہو 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر، یہ ساتھ لکھیں، اس نے اعتماد کیا ہو 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر، تاکہ بات پوری واضح ہو جائے۔ اس نے اعتماد کیا ہو 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر۔ اب 6 چیزیں گنتے جائیں۔ علی المبتدا نمبر 1 نحو جیسا کہ زید قائم ابوہ، زید کھڑا ہونے والا ہے باپ اس کا۔ اب قائم یہاں باقاعدہ عمل کر رہا ہے، قائم شبہ زید مبتدا، زید قائم اس میں فاعل شبہ فعل، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر شبہ فاعل، یہ شبہ فعل اپنے شبہ فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہو گیا زید مبتدا کا۔ اب زید مبتدا پیچھے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ کہتے ہیں شابہ بچہ عمل کر۔ آئی بات سمجھ؟ یہ اعتماد کرنے کا کیا مطلب ہے علیم صاحب؟ یہ تھپکی دے رہا ہوگا، ٹھاپا لگا رہا ہوگا، آپ عمل کرتے جاؤ، میں کھڑا ہوں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ جی زید کا باپ کھڑا ہونے والا ہے، قائم، ہاں جی بھی فعل ہے۔ او ذلحال نمبر 2 آ گیا، یا ذوالحال پیچھے کھڑا ہوگا، تسلی دے رہا ہوگا۔ نہ ہو جیسا کہ جانی زید ضاربا ابوہ عمرا، آئے میرے پاس زید اس حال میں کہ مارنے والا ہے ابا اس کا عمر کو، ابا اس کے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت اچھا ٹھیک ہے، اس پہ ظاہر بن کے بن سی پیچھے تو بن گیا شبہ فعل۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی ترکیب کر سنا سی سکسا تھا جا فعل نون گائے یا ضمیر مفعول به زید ذوالحال، یہ کھتے دے بیچا نا ذوالحال صاحب، زید جو تو سے پہلے مبتدا بنایا سن کے بن گیا ہاں، یہ سارا دیندا ہوں ظاہر بن وہ ہے جس طرح تسی آتے اس میں فاعل، یہ سارا مل ظاہر بن اس میں فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا شبہ فاعل، عمران اس کا مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر سارا مل کر حال ہو گیا ذوالحال کا، حال ذوالحال مل کر ذوالحال حال سے مل کر فاعل ہو گیا، پیچھے جا فعل بن گئی ترکیب۔ او موصول، یا تیسری چیز ہے موصول ہو، سارا دے رہی ہو، جیسے کہ مررت بالضارب ابوہ عمرا، عام طور پر سوال آتا ہوتا ہے، اچھا فاضل یہ سوال عموماً ان جگہوں سے آتا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اب دیکھیں یہاں موصول، تو موصول کی مثال دیکھیں، مررت میں گزرا بالضاربی، اس مارنے والے سے جس کا باپ عمر کو کیا ہے، اس سے کہ جو مارنے والا ہے باپ اس کا عمر کو۔ اب یہاں موصول کی طرح جی مجھے بتائیں نا، موصول کون ہے ادھر؟ الذی، اللذانی، الذی، اس میں سے کوئی آیا ہوا ہے ادھر؟ ہاں پکڑے ہوئے،
اس میں فائل اس مفعول کو جو الفام آتا ہے وہ بیمانی الذی اسمی ہوتا ہے، بتایا تھا نا وہ۔ اب دیکھیں اگر اس قاعدے کا پتہ نہ ہو تو آدمی ڈھونڈتا ہی رہے گا اس میں موصول کون رہے گا۔ وہ الف لام یہاں پر تک یہ بنا ہوا ہے جی اس کا۔ اچھا جی، اب اسی طرح جو ہے او موصوف یا وہ موصوف ہو یا وہ کیا ہو موصوف ہو نہ ہو، جیسا کہ عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، یہ موصوف یہاں کون ہے؟ عندی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مقدم ہے نا، اور رجل سے آگے سارا مل کر مبتدا مؤخر ہے، اور رجل پہلے بنے گا موصوف جو تکیہ لگا دے رہا ہے، سارا دے رہا ہے کس کو؟ ضارب کو۔ ضارب آگے اپنے فعل فاعل بنائے گا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فاعل مفعول بنائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے چلیں، او حمزۃ الاستفہام یا حمزہ استفہام ہو، جیسے اقائم زید، اقائم زید، یہ یہاں پر سارا دے رہا ہے قائم کو، جی کیا کھڑا ہے زید۔ حرف النفی یا حرف النفی ہو، او حرف النفی جیسے ما قائم زید، یہ ما یہاں پر سارا دے رہا ہے۔ 6 پوری ہو گئے جی، 6 پورے ہو گئے۔ فَإِنْ كَانَ بِمَعنَى الْمَاضِي، یہ تو معنی حال استقبال کی اور شرطوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ اب آپ کو آپ بتا رہے ہیں اگر فرض کیا حال استقبال نہیں ہے، ماضی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وجبت الاضافۃ معنن، پھر یہاں پر اضافت مان بھی واجب ہو جائے گی، اضافت مان بھی۔ ابھی تک آپ دیکھیں آپ اس میں فاعل کے اوپر تنوین پڑھتے آ رہے ہیں، نہیں پڑھتے آ رہے ہیں، اب تنوین ہٹ جائے گی، زید ضارب عمر امسی، اضافت ہو گئی نا، عمل تو کر رہا ہے اس لحاظ سے لیکن اس ترتیب سے۔ اچھا زید مارنے والا ہے عمر کو کل، گزشتہ کل، یعنی گزشتہ کل مارنا اعلیٰ سا، کل مارے، امسی مانے گزشتہ کل، مار چھڑے۔ اچھا جی ہاذا اذا کان منکرا، یہ اچھا کہتے ہیں یہ ساری باس اس وقت ہے اذا کان منکرا، جب یہ منکر صاحب ہو کر ہے، منکر الف لام سے خالی ہو کر۔ واما اذا کان معرفا باللام، اور اگر معرف باللام ہو کر آئیں، یستوی برابر ہے فی جمیع الازمنۃ، سارے ہی زمانوں میں، پھر سارے زمانوں میں برابر ہے۔ سارے زمانے سے مراد کیا ہے؟ تینوں زمانے۔ نہ ہو جیسا کہ زید، اچھا یعنی پھر معرف باللام ہونے کی صورت میں عمل کے لیے کوئی شرط نہیں، جیسا زید ضارب ابوہ عمرا الآن او غدا او امسی، زید کا ابا عمر کو مارنے والا ہے ابھی بھی حال، او غدن مستقبل، او امسی گزشتہ کل۔ امسی مبنی بر کسرہ ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا اسماء ظروف میں، مبنی بر کسرہ ہے امسی، ہاؤلائی بھی مبنی بر کسرہ ہے۔ اچھا جی یہ آپ نے اس میں فاعل پڑھ لیا۔ اس میں فاعل کو جب آپ سمجھیں تو اس میں مفعول اسی پر قیاس کریں، بس تھوڑی سی باتیں اس میں جدا ہیں، باقی وہی ہے۔ او اسم المفعول، یا اسم مفعول ہے اسم مشتق جو ایسا اسم ہے جو مشتق ہو من فعل متعد، فعل متعدی سے۔ دیکھیں پیچھے اس میں فاعل کے ساتھ فعل متعدی نہیں کہا، وہاں صرف فعل کہا تھا، یہاں متعدی کیوں کہا ہے؟ اس میں مفعول فعل مجہول متعدی سے آتا ہے، لازم سے نہیں۔ علیم صاحب نقطہ سمجھو، اس لیے متعدی کا ہے۔ اور اگر فعل لازمی سے اس میں مفعول اس فعل مجہول لانا ہو تو اس کے 3 طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے، باب افعال پر لے جائیں، یا باب تفعیل پر لے جائیں، یا حرف جر لگا دیں۔ مثال کروما یکروم لازمی ہے نا، کریمہ نہیں آتا نا، مکرومن اس میں مفعول بھی نہیں آتا نا، لانا چاہتے ہیں لائیں، کیسے لائیں؟ اس کو باب افعال پر لے جائیں، اکرما، کروما کا معنی ہے باعزت ہوا، لازمی ہے۔ اکرما عزت دی، عزت کی، اکرام کیا، متعدی ہے، باب افعال۔ باب تفعیل پر لے جائیں، کرما یکرم تکریم، کرما عزت بخشی اس نے، تو یہ بھی متعدی ہے۔ اچھا چلیں جی اس کو لے جائیں آپ حرف جر کے ساتھ، کریمہ بھی، کریمہ عزت کیا گیا وہ ایک شخص، یہ دیکھیں، مکروم بھی عزت کیا جانے والا وہ ایک مرد، ہو گیا اس ترتیب سے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے فعل متعدی کہا ہے۔ لیدل علی ما وقع، تاکہ یہ دلالت کرے اس ذات پر وقع علیہ الفعل، دیکھ میں علیہ پیچھے کیا تھا؟ بہ الفعل، اس میں فاعل میں
اس کے اوپر فعل واقع ہو. وصیغتہ من الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے اس کا صیغہ علی وزن مفعول، مفعول کے وزن پر آتا ہے. لفظاً، لفظاً ادھر دیکھیں انہوں نے لفظاً کہہ دیا ہے، وزن مفعول اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے نا. مضروبن، مضروبانی، مضروبون، مضروبۃ، مضروباتانی، مضروبات. اچھا بھائی اس میں بھی وہ وزن آتا ہے جو اوپر ہم نے نکالا تھا. اس میں فاعل میں ایک دوسرا چھوٹا سا وزن ہم نے کیا نکالا تھا؟ فعیلن. اس میں بھی فعیل والا وزن آتا ہے. مثلا نوٹ کرتے ہیں، بے شک نوٹ کر لیں. مثلا شہیرن، شہیر فعیل کا وزن ہے نا، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ مشہور. صحیح ہو گیا. قتیل، مقتول، ذبیح، مذبوح، جریح، مجروح. ٹھیک ہو گیا. مریض جو بھی کہہ دیں بس یہ اس طرح بن جاتے ہیں. اچھا جی، قتیل قتل کیا ہوا، مقتول مقتول. جس طرح وہ روایت میں آتا ہے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو مارے کسی قتیل کو، مقتول کو، اس کا سامان اس کو ملے گا، اس کا سامان. اب یہاں من قتل قتیلا، جو مارے قتیل کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرے کو کیا مارے؟ تو جواب یہ ہے کہ ما باعتبار ما یعولو، باعتبار ما یکونو، یعنی اس کو جو مرنے والا ہے اس کے ہاتھوں یا کسی کے ہاتھوں، اس کو یہ مارے. جس طرح کوئی آدمی اولا میں پڑھ رہا ہو، کہیں مولوی صاحب، باعتبار ما یکونو، باعتبار ما یعولو، بالقوہ، بالفعل. باتیں یاد سمجھ آ رہی ہیں؟ وہ والی بات ہے. اچھا جی، اور ویسے بھی اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں جو ہے وہ سب اس صف میں آ گئے. اچھا جی، یہ آپ نے چند مثالیں بھی اس کی نوٹ فرما لی. اب دیکھیں یہاں پر بھی توجہ رکھیں، یہ لفظاً کا ہے. کیا کا ہے؟ لفظاً. انہوں نے دیکھیں یہاں پر دو قسمیں بنا دی ہیں، اوپر نہیں بنائی اس میں فائل میں. ہم نے وہاں دائن رامن کی مثالیں دی تھی نا، ہاں انہوں نے یہاں بنائی ہیں، اس میں بنائی ہیں. اس میں دیکھ لیں، لفظاً مضروبن، او تقدیراً یہ تقدیری ہوگا مقول مرمی. اب مقول اصل میں کیا ہے؟ مقبول مفعول. مرمی مرموی. صحیح ہو گیا. یہ وہ علم صیغہ کے قاعدے اس میں لگے. مرموی واو یا آخر میں گٹھے ہو جائیں، اسم کے آخر میں واو کو یا کرتے ہیں، یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں، یا کی برکت سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرتے ہیں. مرمی. اچھا یہ بھی ہو گیا. ومن غیرہ، ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی تینوں میں کا اسم الفاعل کہتے ہیں. اس کا اسم فاعل کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا جی؟ اسم مفعول کا اسم، وہ اسم مفعول کے شروع اسم فاعل کی طرح ہوگا. شروع میں میم مضموم لگائیں گے، علامت مضارع کو ہٹا کے آخر سے ماقبل کو فتح دیں گے. اگر فتح نہ ہو، فتح تو ہوتا ہے مجہول میں، تو فتح ہر جگہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اسم مفعول فعل مضارع معلوم سے نہیں بنتا، فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. جی جی، پہلے صفت ہوتا ہے. مدخل، مستخرج، یدخلو سے، یستخرجو سے. وَيَعْمَلُ عَمَلَ فعلہ المجہول، اور یہ فعل مجہول جیسے عمل کرتا ہے، ظاہر بات ہے اسی لائن سے آیا ہوا ہے. بشرائط المذکورہ، شرائط مذکورہ جو اوپر آپ نے دو پڑھی ہیں نا، دو شرطیں پوری تفصیل. فی اسم الفاعل، اسم فاعل میں نحو جیسے کہ زید المضروب غلامہ الآن او غدا او امسی. ان اللہ میں نہیں لائنا ہے اور تو چاہو سارا کوئی فٹ کرو. اسی صرف ایک ہی گل دستے ہیں کہ اگر اس وقت الف لام آ جلے تو سارے زمانے برابر ہونے، بس وہ آخری مثال دیتی ہے نا، باقی ایسی آپ بڑھاؤ سے. زید المضروب غلامہ الآن غدا او غدا او امسی. ٹھیک ہو گیا جی. المضروب کرو نا، المضروب، کیونکہ اس بغیر تو گل بنتی ہی نہیں نا. آپ نے اوپر پڑھے نا الف لام آئے گا تو سارے زمانے برابر ہوں گے نا، تو الف لام کے بغیر تین زمانے تو آپ برابر کر ہی نہیں سکتے اس میں. ہاں لگا دیا الف لام، سب نے لگا دیا نا. اچھا یہ آپ کی مصدر کی بحث بھی مکمل ہوئی، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول کی بحث بھی کیا ہو گئی مکمل. اب ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ مرقات کو دیتے ہیں. صرف مشبہ آئندہ انشاءاللہ.